بھی حاصل کرتے ہیں، اپنے دلوں کو بھی منور کرتے ہیں۔ میری مراد ہے مفتی محمد اشفاق احمد رضوی قادری چشتی صاحب، تو میں مفتی صاحب کو بھی خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سب قبلہ ماشاء اللہ، خوش آمدید اور مبارک۔ اس کے ساتھ آج کے ہمارے بہت ہی اہم جو ہے وہ گیسٹ، اور الحمدللہ بہت ہی آپ کا ایک نام بھی ہے، اور صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ کام بھی ہے الحمدللہ۔ آپ کے شاگرد جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت دین کی خدمت جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد ہے مفتی شمس الدہا رضوی صاحب، شمس الہدا صاحب رضوی صاحب، جو کہ خادم ہیں دارالافتاء کنز الایمان ہیکمنڈ وائک کے۔ تو میں حضرت کی خدمت میں بھی جو ہے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ آج کا ہمارا پینل ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں جو ہے الحمدللہ کثیر تعداد میں علماء کرام جو ہیں وہ بھی اس وقت تشریف فرما ہیں، اور یقیناً اس وقت مجھے یقین ہے کہ پورے یو کے اور یورپ میں تقریباً میں ایک کثیر تعداد میں علماء کرام جو ہیں وہ بھی یقیناً اس پروگرام کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، تاکہ ان بزرگان دین ان کی جو گفتگو ہے اس سے وہ بھی معلومات جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ پروگرام سب کے لیے جو ہے یہاں ہم حاضر ہیں جی، اور امہ چینل جو ہے اس کا یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کا مقصد ہی امت مسلمہ میں اتحاد کی فضا جو ہے اس کو پیدا کرنا ہے، اور یہ حالات ہم امید کریں گے کہ آج کے اس پروگرام کے بعد جتنے بھی مختلف آراء رکھنے والے احباب ہیں وہ ضرور مل بیٹھیں گے اور اس مسئلے کا حل جو ہے وہ تلاش کریں گے، تاکہ امت مسلمہ کو یہ جو اس وقت پریشانی ہے اس سے وہ نکل سکے۔ تو میں اپنے جتنے بھی علماء کرام ہیں سب سے گزارش کروں گا کہ ابتدائیہ میں آپ اپنے اپنے مختصر ارشادات جو ہیں وہ پیش فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز جب سوالات کا سلسلہ بھی چلے گا، اور اتنی گزارش کر دوں گا کہ جب ہمارے عالم دین یہاں سے گفتگو فرما رہے ہوں تو پھر اس وقت جو ہے کال اگر آپ کریں گے تو آپ کی کال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، تاکہ جو ہی مناسب وقت جو ہے مجھے ملے گا تو پھر میں اپنے علماء کرام کی خدمت میں آپ کا جو بھی سوال ہوگا وہ پیش کر دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو ابھی میں بلا تاخیر اپنی دائیں جانب جو ہے وہ حضرت جناب مفکر اسلام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قمر الزمان اعظمی صاحب کی خدمت میں چلوں گا، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کے اس خصوصی اور اسپیشل پروگرام میں ابتدائی کلمات سے ہمیں نوازیں۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ علماء ملت اسلامیہ، حاضرین کرام، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے خوشی ہے کہ میں امہ چینل کے اس پروگرام میں یہاں حاضر ہوں اور ایک بہت اہم مسئلے پر گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، اور ان مسائل کے لیے شریعت کی روشنی میں کیا حل ہے، اور کس طرح سے ہم اس ملک میں اپنے فرائض کو ادا کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، پہلے تو صرف چاند کے سلسلے میں اختلاف ہوتا تھا، الحمدللہ ایک طویل جد و جہد کے بعد چاند کا مسئلہ کسی حد تک لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہے، اور خاص طور پر ہمارے نوجوان بچوں نے اپنے طور پر جب آبزرویٹری سے اور دوسرے ذرائع سے تحقیق کرنی شروع کر دی تو انہوں نے صحیح موقف کا اندازہ کیا کہ کسی ملک کا اعلان کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ سائنس، تجربہ اور مشاہدہ بھی اس کی تائید کرتا ہوا نظر آئے۔ اب یہ آج کے ایام جو ہیں میری زندگی میں دوبارہ یہاں آئے ہیں۔ آج سے 35 سال پہلے جب میں یہاں حاضر ہوا تھا تو بھی یہی ایام تھے اتفاق سے، لیکن اس وقت علماء کی کثرت نہیں تھی، اور چند علماء بیٹھ کے جو فیصلہ کر لیتے تھے اس پر پوری امت مسلمہ متحد ہو جاتی تھی۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ اس زمانے میں عظیم ماہر فلکیات
عظیم مفتی، عظیم فقیہ حضرت مفتی عبدالحسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ جو تھا اور ان کا مقرر کردہ ٹائم ٹیبل جو آج بھی موجود ہے اس پر عمل ہوتا رہا اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ لوگ اس پہ عمل کرتے رہے اور کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ مگر اب ماشاءاللہ ذہانتیں موجود ہیں، علماء کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور لوگ اپنا اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام پریشان ہے کہ خدا را ہم کس پہ عمل کریں اور کس راہ پہ چلیں۔ میں بہت مشہور جملہ ہے عربی کا جس کو میں دہرانا چاہوں گا کہ انظر ما قال لا تنظر من قال، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے۔ ممکن ہے بربنائے شخصیت آپ کو ہم سے کوئی اختلاف ہو، لیکن جب حوالہ قرآن حدیث کا یا فقہائے امت کے ذریعے سے دیا جائے گا اور وہ تمام کتابیں جو تمامی علماء کے نزدیک مستند ہیں اور باضابطہ شہادت کے لیے کافی ہیں، ان کے حوالے سے بات کی جائے گی تو پھر فیصلہ علم کی بنیاد پر ہوگا، کسی اور بنیاد پر نہیں ہوگا۔ اس بات کو اچھی طرح ملحوظ رکھیں۔ علماء موجود ہیں، خاص طور پہ ہماری جماعت کے دو بزرگ عالم دین جو مدرس بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، یہاں تشریف فرما ہیں۔ مولانا شمس الہدیٰ بر صغیر ہند و پاک کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے مدرس رہ چکے ہیں، سینکڑوں طلباء ہیں اور ان کے کام کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس وقت امام مالک کی مشہور کتاب موطا شریف جو بخاری و مسلم سے بھی پہلے کتاب ہے اور بڑی اہم کتاب ہے، اس کی شرح میں مصروف ہیں، انتہائی مصروف آدمی ہیں۔ الحمدللہ عربی میں شرح لکھی ہے اور اس سے عرب و عجم کے علماء سے انہوں نے خراج علم حاصل کیا ہے اور حاصل کر رہے ہیں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر آدمی مسئلے پہ گفتگو کرے، مولانا تفصیل سے اس پہ گفتگو کریں تاکہ دلائل مکمل طور پہ سامنے آ جائیں، اور جب سوال و جواب کی بات کا موقع آئے گا تو ہم دوسرے ساتھی بھی گفتگو کریں گے۔ میں اس کو ایڈیشن کی حیثیت سے دوں گا کہ جو بھی وہ فرمائیں گے، کوئی بات ایسی رہ جاتی ہے تو ہم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اپنے طور پر اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسائل جو ہیں ان کا ایک سرسری خاکہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا تاکہ بقیہ وقت دلائل اور علمی حیثیت سے اس کی وضاحت میں صرف کیے جائیں تاکہ ایک واضح اور مستحکم بنیاد فراہم ہو سکے تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام یورپ کے لیے۔ صرف مسئلہ یہاں کا نہیں ہے، یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی اس وقت لوگ پریشان ہیں اور مختلف آراء کی بنیاد پر وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ پہلے فقہی مسائل میں رائے وہ لوگ دیتے تھے جنہیں فقہ پہ عبور ہوتا تھا۔ اب یہ عالم ہے کہ دو طرح کے علماء پائے جاتے ہیں، کچھ علماء وہ ہیں جو مستند علماء ہیں جنہوں نے باضابطہ 8-8 10-10 سال تک پڑھا ہے، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کو عالم مشہور کر دیا گیا ہے مگر وہ عالم نہیں ہیں، نوجوانوں میں خاص طور پر، اور نتیجے کے طور پر وہ اپنی علمی برتری کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی بات کرتے ہیں اس پہ جم جاتے ہیں۔ خدا را اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر کے صرف یہ سوچ لیں کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں جو حقیقت سے قریب تر ہو، بلکہ سرتار پر حقیقت ہو، اور اس میں اپنے نفس کو ہم کہیں طور پہ نہ ہم داخل کریں اور نہ دوسرے ساتھیوں کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے نفس کی بنیاد پر ایک فیصلہ کر چکے ہیں تو اسے انحراف نہ کریں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ائمہ کرام صحابین کے قول پہ رجوع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام اعظم، سمجھا آپ نے، ائمہ کرام آپس میں استدلال کی قوت کے ساتھ ساتھ اپنے فیصلے رجوع کر لیتے تھے اور انشراح صدر کے ساتھ باتیں مان لیا کرتے تھے۔ یہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے علم فقہ کی تدوین کی ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے موقف سے کو قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے ایک بات اگر اپنے طور پہ طے کر لی ہے تو ہم دوسرے کے موقف کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر یہ ذہن دور ہو جائے تو انشاءاللہ ایک متحدہ پلیٹ فارم بن سکے گا جس میں امت مسلمہ کے لیے آسانی ہوگی۔ عوام ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، وہ 20 گھنٹے کا روزہ بھی رکھ سکتی ہے، 18-19 گھنٹے بھوکی بھی رہ سکتی ہے، چند سحری میں اجلت یا تاخیر بھی کر سکتی ہے جیسا کہ شرعی فیصلہ ہو، لیکن عوام کے لیے یہ بہت پریشان کن بات ہے کہ ایک ہی مسلک کے علماء کسی موقع پر جب اختلاف کرتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں خدا بندہ یہ تیرا سادہ دل بندے کدھر جائیں۔ تو یہ سادہ دل بندوں کو مطمئن کرنے کے لیے علماء کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ کسی ایک موقع پہ متحد ہو کر کے اپنی ایک رائے کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہاں
کم و بیش 8 ماہ ایسے ہیں جو بہت معتدل ہیں، یعنی یہاں فقہائے احناف کے نزدیک عشاء کا بھی وقت ہوتا ہے اور کیا نام ہے شفق احمر بھی ڈوبتی ہے، شفق ابیض بھی طلوع ہوتی ہے۔ 4 مہینے میں کچھ ایام ایسے ہیں جس میں شفق احمر نہیں ڈوبتی، شفق ابیض نہیں طلوع ہوتی یا ڈوبتی نہیں ہے، صبح تک طلوع کی کیفیت میں رہتی ہے۔ ہمارے نزدیک مفتابع قول یہی تھا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جب شفق ابیض ڈوب جائے تو اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ شفق ابیض کی وضاحت یوں کر سکتے ہیں آپ کہ سب سے پہلے جب سورج ڈوبتا ہے تو شفق احمر طلوع ہوتی ہے مطلع پر، اور جب سرخی ڈوب جاتی ہے تو سفیدی نمودار ہوتی ہے، جب وہ ڈوب جاتی ہے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے جب سیاہی آتی ہے تو۔ لیکن یہاں کچھ مہینوں میں شفق احمر تو ڈوبتی ہے مگر شفق ابیض نہیں ڈوبتی اور وہ صبح تک پھیلی رہتی ہے۔ اس کے نتیجے میں یہاں اس بات پہ فتویٰ دیا گیا کہ اگر کسی ایک امام کے مسلک پر عمل کرنا ناممکن ہو تو دوسرے امام کی طرف عدول کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہاں صحابین جو ائمہ حنافی میں سے ہیں ان کے مسلک پر عمل ہوتا ہے اور شفق احمر ڈوب جانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ کچھ ایام ایسے بھی ہیں جہاں شفق احمر بھی نہیں ڈوبتی ہے، وہاں ایک مستقل دشواری پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ حضرت علامہ شمس الہدیٰ صاحب قبلہ فرمائیں گے کہ اس میں ہم کیا کریں اور کیا شکل ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ نماز عشاء کے پڑھنے کا ہے ان ایام میں جن میں عشاء کا وقت آتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بہت سے آراء ہیں، کم و بیش میں نے یہ دیکھا ہے کہ فقہائے ماضی میں کم و بیش 50 فقہاء ایسے ہیں جنہوں نے اپنے مختلف آراء پیش کیے ہیں اور مختلف رائے پیش کی ہیں، لیکن اس میں بھی ان کے توازن رہا ہے کہ ان کی رائے کو جمع کر کے اور متأخرین نے خاص طور امام شامی نے اور دوسرے لوگوں نے امام طحاوی نے ایک متفقہ رائے قائم کی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے جب اقوال پیش کیے جاتے ہیں اور ایک زمانہ گزر جاتا ہے تو اس پہ غور کرتے کرتے وہ ائمہ جنہیں اجتہاد فی الفقہ کا مقام حاصل ہے وہ کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں اور اس پر لوگ قائم ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کی جائے گی کہ اس سلسلے میں امام شامی کا، امام طحاوی کا اور دوسرے متأخرین علماء اور فقہاء کا موقف کیا رہا ہے اور طرز عمل کیا رہا ہے تاکہ اس میں بھی آسانی ہو اور کوئی دشواری نہ ہو۔ رہا سحری کا مسئلہ تو یہ سب سے زیادہ پریشان کن ہے، اس لیے کہ نماز تو کچھ لوگ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے، سحری کھانے کا شوق سب کو ہوتا ہے اور لوگ سہولت پسند ہو گئے ہیں۔ یعنی عالم یہ ہے کہ اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ 15 منٹ 20 منٹ پہلے بعدیں بند ہو تو زیادہ کھانے کا موقع مل جائے۔ بلا شبہ یہ انسانی فطرت تقاضا بھی ہے، مگر ہمیں خورد و نوش کے تقاضوں کو ملحوظ رکھے بغیر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا روزہ کن حالات میں صحیح ہوگا، اس لیے کہ روزہ بہت اہم فریضہ ہے، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور اگر ایک روزہ جان بوجھ کر کے غلط وقت میں رکھا گیا یا دن میں رکھ لیا گیا تو یقین مان لیجیے کہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے اور توبہ بھی کرنے پڑے خدا کی بارگاہ بالارادہ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو۔ عوام تو شاید معاف کر دی جائے اس لیے کہ وہ ہم پہ بھروسہ کرتی ہے، مگر ہم معاف نہیں کیے جائیں گے اگر ہم روزہ غلط رکھواتے ہیں یا صحیح وقت پر ہم اس کا سحری بند نہیں کرتے تو مواخذہ ہم سے بھی ہوگا۔ اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے، کروڑوں انسانوں کے روزے کی ذمہ داری ہے، کروڑوں انسانوں کی طاعت کی ذمہ داری ہے، بندگی کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں اس ہلکی سی گفتگو کرنے کے بعد میں اپنے اکابر کے حوالے کر رہا ہوں کہ وہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں اور کوشش کریں کہ کوئی واضح اور بہت ہی متفقہ اور انتہائی غیر مبہم بات سامنے آ جائے تاکہ لوگ اس سے عمل کر سکیں۔ ماشاءاللہ حضرت بہت بہت شکریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دراز عمر عطا فرمائے، صحت کاملہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے۔ اور ساتھ میں چونکہ ہمارے اس وقت جن مہمانوں کا تعارف کرایا ہے چاہے مختصری سے ہی، لیکن میں چاہوں گا اگر اجازت ہو تو ان کی بات ضرور ہو جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میں قبلہ مفتی صاحب کی جانب جاؤں گا اور بھرپور وقت جو ہے وہ قبلہ مفتی صاحب کو ہم یہاں عنایت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس وقت میں جاؤں گا پیرزادہ قبلہ محمد یوسف صاحب کی جانب، اور مختصر آپ کے بھی جو ابتدائیہ میں کچھ کلمات ہیں وہ ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علامہ قمر زمان اعظمی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور جو بھی ہماری مشکلات ہیں اور مصائب ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، بتایا ہے کہ شفق ابیض کیا ہے، احمر کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائے ہیں۔ عام لوگوں کو تو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، وہ تو بس
یوں ہی کہتے ہیں کہ بس فلاں نے کہہ دیا ہے تو اسی پر ہی ہم چلتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ علماء کی طرف رجوع کریں، بجائے اس کے کہ میں نے عام سطح پر رہ کر میں یہ بات کروں گا کہ عموماً بیشتر ہوتا ہے کہ کمیٹیوں کے لوگ بھی جو ہیں آج کل، جن کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ شفق ابجد کیا ہوتی ہے، شفق احمر کیا ہوتی ہے، تو وہ بھی اپنے کہتے ہیں کہ یہ نقشہ جو ہے یہ ٹھیک ہے، اور لوگ اسی طرف جو ہے نا وہ چل پڑتے ہیں کہ نہیں وہ چیئرمین صاحب نے ایسے کہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جب کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، تو ڈاکٹر سے علاج کرانا پڑتا ہے۔ ایک عام آدمی جب علاج کرنا شروع کر دے گا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو صورتحال ہوگی۔ تو میں علامہ قمر زمان اعظمی صاحب کی تائید کرتے ہوئے میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ ہم جناب استاذ العلماء مفتی شمس الہدیٰ صاحب کی خدمت عالیہ میں ہم جائیں گے کہ وہ تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو کریں، تاکہ عوام اور علماء سارے کے سارے جو ہے پوری طرح مطمئن ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علماء سے رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ جناب۔ اور اس کے بعد میں چلوں گا حضرت مفتی محمد اشفاق احمد صاحب رضوی قادری چشتی آپ کی جانب، اور مفتی صاحب قبلہ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے ابتدائی کلمات سے ہمیں نوازیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل ہول من الاحوال مقتحم۔ انتہائی واجب الاحترام حضرت حاجی محمد افضل صاحب دجل العالی، میں مشکور بھی ہوں اور دعا گو ہوں آپ کے لیے بھی کہ آپ نے اس عظیم پروگرام میں ہمیں شرکت کا موقع عطا فرمایا، اور خاص طور پر اس چینل کے چیئرمین عارف بھائی کے لیے کہ جنہوں نے اس ایک نہایت ہی اہم مسئلہ کے لیے اس محفل کو سجایا اور اس کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی، اس چینل کو بھی دن دگنی رات چگنیاں ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کی اس مجلس کی اہمیت کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز مزید باتیں ہوں گی۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ نام لے کر اس کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور ارشاد فرمایا من شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے، یعنی اس کے تمام دنوں کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں، اور اس کے لیے عام طور پر ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ماہ رمضان کے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، ماہ رمضان کے آداب بھی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک تیسرا مسئلہ ہے ماہ رمضان المبارک کے حقوق کا، کہ اس کے ہم پر حقوق کیا ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فضائل بیان کرنا مفید ہوتا ہے، مگر فضائل کا فائدہ صرف ترغیب دینا ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک اچھا فائدہ ہے۔ آداب وہ اس نیکی میں مزید ذوق پیدا کرنے کے لیے، مزید اسے قبولیت کے قریب کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جنہیں ہم مستحبات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور حقوق یہ نہایت اہم ہیں کہ اگر آداب رہ گئے تو یہ ہے کہ استحباب والا جو ثواب ہے اس نفع سے ہم محروم رہیں گے، لیکن اگر حقوق رہ جائیں تو پھر خود روزے میں نقصان ہوتا ہے، اور گویا کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنے کے باوجود بھی ہم اس روزے سے نہ فریضے سے سبکدوش ہو سکتے ہیں اور نہ اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اب ان حقوق میں آپ دیکھیے، ہم لوگ جو ہے ماہ رمضان المبارک کے لیے الحمدللہ بڑے اہتمام کرتے ہیں۔
استقبال رمضان کے جلسے بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے، افطاریوں کا بھی انتظام ہوتا ہے، مگر ماہ رمضان المبارک کے حقوق میں روزے کا جو حق ہے کہ اس میں زبان، آنکھ اور اپنے تمام اعضاء کو خلاف شرع حرکات سے بچایا جائے، غیبت ہم نہیں چھوڑتے، اس کے لیے اہتمام نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں چھوڑتے، دیگر لغویات ہم نہیں چھوڑتے، اس کے لیے اہتمام نہیں ہوتا، لیکن کھانے پینے اور معقولات کے لیے بہت انتظام ہوتا ہے۔ ایسے ہی یاد رکھیے ماہ رمضان المبارک کے حقوق میں سے پہلا حق تو چاند دیکھنے کا ہے، اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ بھی رکھو چاند دیکھ کر اور عید الفطر بھی کرو چاند دیکھ کر۔ سبحان۔ اور یہاں اس ملک میں تو خصوصاً یہ مشکل ہے، اور جیسے مفکر اسلام علامہ اعظمی صاحب مدظل اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ الحمدللہ علماء کی کوششوں سے اب نوجوان بھی اس بات کو سمجھ گئے ہیں، اور تقریباً یہ مسئلہ تو بالکل حل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے اوقات کا۔ یہ رمضان کے روزے کا حق ہے کہ وقت پر روزہ رکھا جائے، سحری بند کی جائے، اور وقت پر ہی افطار کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نص قطعی ہے، اتم الصیام الی اللیل، روزے کا اتمام ضروری ہے، اور روزے کے اتمام کے لیے اسے شروع کیا جائے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جبکہ فجر اور رات کا ڈورا واضح ہو جائے تو اس وقت تک کھاؤ، اس کے بعد سے روزہ شروع ہوگا، اور پھر جس وقت غروب ہو جائے تو اس وقت ہی افطار کرو گے تو روزہ پورا ہوگا۔ اس میں اگر چند منٹ بھی کمی بیشی ہوئی تو روزہ مکمل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اصول فقہ میں یہ مسئلہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ نماز کا وقت تو نماز کے لیے ظرف ہے، لیکن روزے کا وقت روزے کے لیے معیار ہے، اور معیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی اس کا وقت ہے وہ عبادت اس سارے وقت کو گھیر لے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ہم نماز ہے، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کا وقت جو ہے وہ 1:05 پر شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کہیں 6:30 بجے تک چلتا ہے وقت، لیکن اس میں جب ہم نماز کا فریضہ ادا کریں گے تو وہ آدھے گھنٹے میں کر لیں گے یا 1 گھنٹے میں کر لیں گے، باقی وقت جو ہے وہ ادائیگی نماز سے بچ رہا۔ لیکن روزے میں ایسا نہیں ہے کہ روزے کے اندر جو روزے کا وقت ہے، یعنی پورا دن روزہ رکھنا ہے، تو اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کر لی جائے، آدھ گھنٹہ بعد تک کھاتے رہیں، یا افطاری سے کچھ دیر پہلے ہم اس کو افطار کر لیں تو پھر بھی کہیں کہ روزہ ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نادانستہ طور پر بھی ایسا ہوا تو علم ہونے کے بعد اس روزے کی قضا واجب ہوتی ہے، اور دانستہ طور پر تو اس کے لیے باقاعدہ کفارہ بھی لازم ہے، جو کہ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اس کے لیے آج اگر غلام آزاد نہیں کیے جاتے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ضروری ہیں، جس میں ایک دن کا بھی اگر روزہ ناغا ہو گیا تو پھر نئے سرے سے دوبارہ شروع کرو، اور اگر اتنا بھی نہیں آدمی کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلانا، یہ کفارہ ادا کرو گے تو اس روزے کو وقت سے پہلے افطار کرنے یا وقت کے بعد تک عمدن کھانے کی وجہ سے اس روزے میں جو کمی آئی ہے تو اس کے بارے میں یعنی وہ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ آج جس چیز کا زیادہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہم دل و جان سے قبول کرتے ہیں، اور واقعی جہاں تک ہوا ہمارے متقدمین فقہاء نے بھی آسانی پیدا کی لوگوں کے لیے، اور اب اس وقت جو موجود فقہاء ہیں الحمدللہ وہ بھی آسانی کے لیے کوشش کرتے ہیں، مگر اس آسانی کے اصول ہمیں قرآن و حدیث سے ملتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں تک آسانی ہو سکتی ہے ہم وہیں تک آسانی کریں، اپنی طرف سے نص یا حدیث قطعی پر جو ہے
ہم کوئی تجاوز نہ کریں۔ تو دیکھیے رمضان کا وقت روزے کے لیے چونکہ معیار ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سہولت عطا فرمائی ہے وہ اسی آیت کے اگلے حصے میں ہے کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر کوئی آدمی تم میں سے بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسا ہرگز نہیں کہ چلو وہ 12 گھنٹے کی بجائے 10 گھنٹوں کا روزہ رکھ لے، کچھ پہلے افطار کر لے، اس طرح کی ہرگز سہولت نہیں۔ وہاں سہولت ہے تو یہ کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، بعد میں جب آپ کا سفر ختم ہو جائے یا صحت جو ہے وہ آپ کی ہو جائے تو اس وقت روزہ رکھو۔ یہ آسانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور ساتھ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کرتا ہے، وہ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔ اور پوری کائنات میں ماں باپ ہوں، اساتذہ ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ سے بڑھ کر ارحم الراحمین نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ اپنے بندوں کو آسانی دیتا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی آسانی نہیں دے سکتا۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے روزے کے لیے آسانی، دیکھو نماز میں آسانی دے دی کہ 4 فرضوں کی بجائے آپ 2 پڑھ لیں، آدھی ہو گئی، لیکن روزے کے لیے ایسی آسانی نہیں کہ اسے آدھا رکھ لو، بلکہ اس کے لیے یہی ہے کہ آج بھی اگر کوئی شوگر کی مرض کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ لمبا نہیں رکھ سکتے تو ان دنوں میں نہ رکھیں۔ الحمدللہ اسی ملک میں جس میں ہم رہنے کی ساری آسانیاں جو ہیں وہ قبول کرتے ہیں اور ان پر خوش ہوتے ہیں، اسی ملک میں اللہ نے یہ بھی موقع دیا ہے کہ اگر یہ رمضان لمبے دنوں میں آتا ہے تو اس میں کچھ دن ایسے بھی ہیں جن میں دن بالکل چھوٹے ہوتے ہیں۔ آپ اگر مرض کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان دنوں میں رکھیں، دنوں میں چھوٹے ہوتے ہیں، ان روزوں کا ان دنوں میں جو ہے نا آپ جب ادا کریں گے، جبکہ خواہش آپ کی یہ ہے کہ میں رمضان میں ہی روزہ رکھتا، تو انشاءاللہ العزیز رمضان میں ہی روزہ رکھنے والا اجر آپ کو اس وقت بھی ملے گا جبکہ اللہ کی دی ہوئی اس آسانی پر عمل کریں کہ وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لیں۔ سبحان اس طرح کی آسانی کہ چلو جی سحری کچھ دیر تک جو ہے کھاتے رہیں، یا کہ افطاری جو ہے وہ پہلے کر لی جائے، اس کا نہ شریعت میں کوئی جواز ہے اور نہ اس کا قرآن اور حدیث میں کوئی واضح طور پر، بلکہ اشارتاً بھی کوئی اس کے لیے عمل نہیں ملتا۔ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے، حالانکہ نماز بہت بڑا فریضہ ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہاں ایک آدمی جو ہے وہ ایسی جگہ پر رہتا ہے کہ جس جگہ میں صرف اتنا وقت ہوتا ہے صبح صادق کے طلوع میں اور سورج کے غروب میں کہ یا اس میں مغرب کی نماز ادا کر لیں اور یا اس میں سحری کھا لیں، تو نماز بے شک بہت بڑا فریضہ ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں نماز وقت پر نہ پڑھی گئی تو اس کا بدل موجود ہے کہ آپ اس نماز کو قضا کر لیں، اس وقت میں آپ سحری کھائیں اور روزے کو پورا کریں کہ اسی وقت، اتنے وقت کے بعد جب وہ صبح صادق جو ہے نا وہ یعنی شروع ہو رہی ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ مغرب کے وقت میں ہی روزی کھا لیں، روٹی کھا لیں، سحری کھا لیں، لیکن روزہ جو ہے وہ آپ کو پورے وقت کے لیے پورا کرنا ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں کہ آپ اس وقت میں رہتے ہوئے اگر یہ سہولت پاتے ہیں کہ وہاں اور بڑا آرام ہے، موسم بڑا ٹھنڈا ہے، دیگر ہے، لیکن جب اللہ کی عبادت کا وقت ہے تو اس میں ہم کوئی کم و بیشی کرنے لگیں اور اپنی طرف سے سہولتیں بنائیں، اس کی ہرگز ہمیں نہ اخلاقاً اجازت ہے نہ شرعاً اجازت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی جو یہ مجلس قائم کی گئی ہے یہ عین ضرورت کے مطابق ہے، اور اس میں جو کچھ آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام اور یہ ہمارے اکابرین حضرات حل پیش کریں گے، انشاءاللہ العزیز وہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، اس میں یسر بھی ہوگی۔ یہی ایک بات عرض کرتا جاؤں، جہاں تک تجربے کی بات ہے، اگر آدمی بیمار نہیں ہے اور بیمار نہ ہونے والا آدمی 12 گھنٹے کے بجائے 20 گھنٹے کا بھی روزہ رکھے تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزہ رکھنے کے بعد بعض آدمیوں کو اس وقت تو پیاس محسوس ہوتی ہے جبکہ کھانا بھی ہضم ہو رہا ہوتا ہے اور وہ چند گھنٹے کھانا کھانے کے بعد کی بات، لیکن اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ہوتا چاہے کتنا روزہ لمبا کیوں نہ ہو۔ آسانی جو ہے وہ یقیناً اسی بات میں ہے کہ ہمارے پاس اگر اتنا وقت ہے کہ ہم اس میں عشاء کے فرض بھی ادا کر سکتے ہیں، تراویح میں قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم سحری کھا لیں کہ اس کے بعد روزہ بند کر دیا جائے،
تو آرام سے سحری کھانے کے بعد نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے آرام سے سو جائیں، نیند بھی پوری ہوگی، بجائے اس کے کہ سحری کھا کے جائیں، گھر جائیں 1 گھنٹے کے لیے، یعنی تراویحاں پڑھ کے گھر جائیں 1 گھنٹے کے لیے آپ وہاں سو جائیں، پھر اس کے بعد دوبارہ جاگیں اور پھر سحری کھائیں۔ اس کی بنسبت آسانی اسی میں ہے کہ وقت پر سحری کو ختم کیا جائے، اور نماز بھی اس کے بعد جو وقت سحری کا ختم کرنے کا ہے یعنی صبح صادق کا ہے، بلا شک و شبہ نماز بھی اس میں ہو سکتی ہے، اور اس میں نماز اول وقت میں ادا کر لی جائے سہولت کے لیے، یہ تو بہتر ہے کہ اسفار اگرچہ فجر میں جو ہے وہ مستحب ہے، لیکن اس استحباب سے یعنی اس سے بچ کر پہلے آدمی اگر روزہ رکھ لے اور سحری جو ہے وہ ابتدا میں رکھنے کے بعد یعنی اس میں پھر وہ نماز فجر کی ادا کر لے تو اس کے لیے نیند میں بھی آسانی، ہر طرح سے اس کے لیے یسر ہے، اور روزہ بھی اس کا مکمل ہوگا۔ اس کی بجائے اگر وہ جائے اور پھر مطلب تھوڑی دیر سو لے اور پھر دوبارہ اٹھے، دوبارہ اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے، اس لیے آدمی بالکل فہم سلیم کے ساتھ اور اپنی خدا داد فطرت مستقیم کے ساتھ اس میں غور کرے تو یقیناً یسر اسی صورت میں ہے جو الحمدللہ ہمارے اکابر نے ہمارے سامنے ایک خلاصہ نکال کر پیش کر دیا ہے۔ اسی میں ایک اور بات بھی ساتھ عرض کرتا جاؤں کہ ہمیں اختلاف تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر پر بھی جاؤ نا، 2 آدمی ہو تو ایک کو امیر بنا لو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس کو ہم امیر بنا لیں گے اسی کی بات مانیں گے تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، وگرنہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہٹ کر حج کے جیسے مقدس سفر کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی لوگوں کی آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایک کسی کو امیر نہیں مانتے۔ ہم اہل سنت و جماعت بحمد تعالی ماضی قریب میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ مولانا احمد رضا خان قدس سرہ العزیز سرہ العزیز محدث بریلی کو اپنا امام مان چکے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں اہل سنت و جماعت کی پہلی کانفرنس جسے آل انڈیا سنی بنارس کانفرنس کہتے ہیں، جس کے بعد ہی پاکستان مارد وجود میں آیا اور وہیں پر اس کے لیے اہل سنت و جماعت نے اہتمام کیا، تو اس میں باقاعدہ اس وقت کے جتنے بھی اکابر ہمارے موجود تھے جن کی زیارتوں کو بھی آج تو ہم ترستے ہیں، اور وہ خوش نصیب جنہوں نے زیارتیں کی ہیں یقیناً وہ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ایسے اکابر کی انہوں نے زیارت کی، وہ سارے اس میں موجود تھے۔ انہوں نے متفقہ طور پر جو اہل سنت و جماعت کی تعریف وہاں پر بنائی اہل سنت کے لیے، اس میں اکابرین کے جہاں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے، حضرت تاج الفحول کے اور ان دیگر اکابر کے نام ہیں، وہاں حضرت امام الشاہ مجدد دین و ملت احمد رضا خان قدس سرہ العزیز کا بھی نام ہے، اور الحمدللہ یہ فتاوی ان کا ہمارے سامنے ہے جس میں اس مسئلے میں فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ تو ہم ان کی ذات کو اگر متنازع فی نہ بنائیں تو فیصلہ ہو چکا ہے، صرف عمل کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہر آدمی اختلاف میں پڑتا ہے جبکہ وہ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت کی جو کہ ہمارے لیے وہ اللہ کا ایک معجزہ بن کے، اللہ کی ایک رحمت بن کے یہاں آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بن کے آئے، ان سے جب ہم انحراف کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ میرے پیر و مرشد حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے وہ الفاظ ہمیشہ کان میں گونجتے رہتے ہیں، دل میں اتر گئے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے اعلی حضرت عظیم البرکت جو جدی پشتی خان تھے، جائیداد والے تھے، انہوں نے ساری اپنی جائیداد بھی دین کے لیے لگا دی اور سارا اپنا وقت بھی دین کے لیے لگا دیا، آرام بھی اپنا دین کے لیے اور لوگوں کو تک ہدایت پہنچانے کے لیے لگا دیا، اور صرف 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے آرام کرتے ہیں، اور وہ بھی کوئی اچھی طرح آرام نہیں، بس صرف ایک یعنی وہ پورا کرنے کے لیے نیند جو ہے اس پر عمل ہو جائے، اس کے لیے ایسا کرتے تھے۔ اس شخصیت کے ساتھ جس نے بھی اختلاف کیا اس نے علم میں بھی ٹھوکریں پائیں، عمل میں بھی ٹھوکریں پائیں، دنیا بھی خراب کی، آخرت بھی خراب کی۔ میں کم از کم ہم اہل سنت و جماعت جو آل انڈیا سنی بنارس کانفرنس کے سارے موجود اکابر علماء کسی نہ کسی نسبت سے آج کے علماء کی سب کی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی نسبت بنتی ہوگی، شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد ہونے کی، جو بھی اس وقت سارے موجود تھے جنہوں نے متفقہ طور پر یہ اہل سنت و جماعت کی تعریف کی، کم از کم انہیں
اس شخصیت پر متفق ہو جانا چاہیے، تو سارے آپس کے بیجا اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ ہمیں ماشاءاللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ مفتی صاحب قبلہ سے سیر حاصل جو ہے ابتدائیہ جو ہے وہ آپ نے سنا، اور بہت سے نکات آپ نے اٹھائے، اور انشاءاللہ العزیز یہ اسی انداز سے جیسے جیسے ہمارا پروگرام آگے بڑھے گا تو مزید جو ہے آپ کو یہ جو موتی ہیں وہ بکھیریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ابھی میں بلا تاخیر چلتا ہوں مفتی اہل سنت مفتی شمس الہدا رضوی مصباحی، خادم جو ہیں دارالافتاء کنز الایمان ہیکمنڈ وائک۔ تو قبلہ مفتی صاحب کے الحمدللہ آپ کے تعارف میں یقین مانیں کہ میرے جیسے کم علم انسان کے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو ان کی خدمات ہیں وہ منہ بولتا ثبوت ہیں، اور پوری دنیا میں جو ان کے اساتذہ ہیں اور جو ان کے شاگرد ہیں الحمدللہ آپ ان سب کو جب ان کی خدمات کو دیکھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں قبلہ مفتی صاحب سے کہ وہ بھی چونکہ آج کے جو ہمارا پروگرام ہے اس میں سب سے زیادہ تفصیلاً گفتگو جو ہے وہ قبلہ مفتی صاحب فرمائیں گے، تو میں ان کی جانب چلتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ ابتدائیہ میں جو گفتگو فرمانا چاہیں پیش فرمائیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد والشکر لک یا اللہ، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی الآل والاصحاب وکل من والاہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، صدق اللہ المولان العظیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ افوض امری الی اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ حضرات گرامی، امہ چینل کے تمام سامعین و ناظرین، یقیناً جیسا کہ لوگوں کا فون برابر آتا رہا، بڑی بے چینی سے اس وقت کا انتظار کر رہے تھے، میں محب گرامی حاجی افضل صاحب، اللہ انہیں افضل رکھے، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ موقع آپ نے دیا، اور آپ کے امہ پوری ٹیم کے لیے میں دعا گو ہوں، خاص طور سے عزیزم عارف آدم سلم ہو کہ انہوں نے ہمیں اظہار حق کے لیے، تبلیغ حق کے لیے انہوں نے ہمیں دعوت دی، اور ہم یہاں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوئے۔ حضرات گرامی، ہمارے ان اکابر بزرگوں نے جو اپنی قیمتی گفتگو فرمایا ہے، ہر ایک کی گفتگو میں جو درد کا ایک پہلو میں نے محسوس کیا، میرا جہاں تک خیال ہے کہ میرے تمام سامعین محسوس کرتے ہوں گے۔ میں کسی کریڈٹ کا خواہش مند نہیں ہوں، میرا رب میری خدمات کو قبول فرما لے، اس سے بڑی کوئی کریڈٹ نہیں۔ اس ملک میں جب میں آیا، میرے پاس اکابر بھی تشریف لائے، اصاغر بھی آئے، اور اس حساس مسئلے کو ذکر کیا، چھیڑا۔ میں نے کہا میں مصروف آدمی ہوں، میرے کام دوسرے بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ بزرگوں کا اصرار ہوا، میں نے اس میں بہت جد و جہد کی، اور ان تمام اہل علم و فکر کو
میں خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس سلسلے میں محنتیں کی ہیں، کتابیں چھانی ہیں۔ میرے پاس تحریری ثبوت بھی ہے کہ کس کس مرحلے سے ہم گزرے ہیں اس راہ میں کہ کسی طریقے سے اہل سنت و جماعت کا معاملہ اس سلسلے میں ایک ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور ابھی بھی ہم مایوس نہیں ہیں۔ ہمیں امید ہے، جیسا کہ مفکر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جوانوں نے جب سائنس کی تحقیق دیکھنا شروع کیا تو چاند کا مسئلہ کنارے لگا، تو یہ سورج کا مسئلہ بھی کنارے لگے گا انشاءاللہ۔ احباب گرامی، اصل میں جو مجھے معمر لوگوں نے، اولڈ ایج لوگوں نے، ایک دو نے نہیں کئی نے جو یہاں کے آنے کی تفصیل مجھے بتائی، میں چند منٹ میں ذرا اس کو بیان کر دوں، پھر یہ بتاؤں کہ کیسے یہ پرابلمز آئی۔ آج سے 60 سال پہلے، 55 سال پہلے جب لوگ یہاں آئے ہمارے ملکوں سے، وہ بیچارے روزی روٹی کے لیے آئے تھے، اپنا عزیز وطن چھوڑ کے آئے تھے۔ فکر انہیں رہتی تھی کہ ہم روزہ رکھیں، فکر رہتی تھی کہ ایک دن عید کا آئے گا، ہم خوشیاں منائیں گے۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کب روزے کا مہینہ آیا، کب عید کا آیا، کب عشاء کا ٹائم گیا، کب آیا۔ کچھ سالوں کے بعد جب کچھ اکابر کی تشریف آوری ہوئی، علماء تشریف لائے، تو انہیں زیادہ فکر کئی جہت سے ہوئی۔ ایک تو وہ علم دین رکھتے تھے، اور ظاہر ہے میرے آقا نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ خدا کا خوف، بلکہ خود قرآن پاک فرماتا ہے کہ خدا کا خوف انہی کے دلوں میں زیادہ ہوتا ہے جو علم رکھتے ہیں، معرفت الہی رکھتے ہیں۔ ان حضرات میں بہت سے ایسے تھے کہ بلا شبہ ان کے علم کی فیلڈ تھی، لیکن یہ توقیت کا معاملہ، حیت کا معاملہ، علم فلکیات کا معاملہ، اس میں توجہ نہیں تھی، یا ادھر نہیں ان کا خیال گیا، تو اپنے ملک کے حساب سے ان دنوں میں معاملہ سیٹ کر لیا۔ مثلا ایسا کرو، کیا جھمیلے میں پڑو گے، سن سیٹ کے 1 گھنٹہ 30 منٹ 40 منٹ کے بعد عشاء پڑھ لو، اور سن رائز سے 1 گھنٹہ 30 منٹ 40 منٹ پہلے سحری اینڈ کر دو اور فجر کا وقت شروع ہو جائے۔ وہ مخلص تھے، خدا ترس تھے، ہم ان کی خدا ترسی کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے عبادات کا کتنا خیال کیا۔ لیکن پھر بعد میں ایسے حضرات تشریف لائے جنہیں اس فن میں کچھ درک تھا، اس کی طرف ان کی خاصی توجہ تھی۔ انہوں نے بتایا، جزوی طور پر بتایا، اجتماعی طور پر بتایا، بھئی یہ غلط ہو رہا ہے، ٹائم ایسے ہونا چاہیے، یہ غلط ہو رہا ہے، ٹائم ایسے ہونا چاہیے۔ چنانچہ بہت سارے احباب نے اصلاح کر لی، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ مفکر اسلام نے بحر العلوم مفتی افضل حسین صاحب فیصل آباد پاکستان کے فتوے کا یا ٹائم ٹیبل کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے بھی یہاں کے لیے پیش کر دیا تھا، اور وہ اس کی کاپی میرے پاس ہے۔ جس وقت کمپیوٹر کا معاملہ نہیں تھا یہاں، ٹائپ ریٹر ٹائپ سے، تو اس سے یہ کام چلتا تھا، اور یہ 36 سال پہلے کی بات ہے۔ 36 سال میں یہ گردش ہوتی ہے مہینوں کی، تو 36 سال 35 سال پہلے بھی یہی پرابلمز تھے، یہ انہوں نے حل پیش کیا تھا۔ میں انشاءاللہ الرحمن ابھی آپ کو اور باتیں بھی عرض کروں گا کہ ہمارے بزرگوں نے، ماہرین نے حل تو پیش کر دیا، مگر ہم ہی مسئلے کو لا ینحل بنائے رکھے۔ احباب گرامی، جیسا کہ ابھی آپ نے حضور محدث اعظم پاکستان
علیہ رحمت و رضوان کے فیض یافتہ مفتی محمد اشفاق صاحب دامت ظلہ العالی کی گفتگو اور درد بھری گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ حضرات، یہاں معاملہ یہ تھا کہ 8 مہینے کا معاملہ جیسا کہ سنا آپ نے کوئی پیچیدہ نہیں ہے، چنانچہ اس 8 مہینے میں بھی جو ٹائم ٹیبل میں انتشار ہے، دوسرے موقف کے ذمہ داروں نے میڈیا میں بھی آ کے کہا کہ ان 8 مہینوں میں تو ہمیں متفق ہونا چاہیے، جو ہمارے اکابر ماضی قریب کے بزرگوں نے حل پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد کے جو مہینے ہیں اس میں پیچیدگیاں ہیں، اور میں اس کو ذرا کچھ تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں تاکہ میرے سامعین اور ناظرین کے ذہن میں کچھ بات بیٹھ سکے۔ یہ مسئلہ اس ملک میں جیسا میں نے دیکھا، میں بہت سارے ملکوں میں گیا، ایسا نہیں سنا۔ یہاں تک کہ میرے پاس کبھی فون بھی آتا، مفتی صاحب آپ 18 والے ہیں کہ 15 والے ہیں؟ تو مجھے حیرت رہتی تھی کہ فون کرنے والا عام آدمی ہے مگر وہ اس کو بچے بھی کہتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو تو میں تھوڑا تفریح میں کہہ دوں، بھائی اللہ کا کرم ہے، ہم اہل سنت و جماعت ان اولو العزم شخصیات سے اپنی نسبت رکھتے ہیں کہ جن کی ڈگری کم نہیں رہتی ہے، بہت ہائی رہتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے، چونکہ میرے سامعین میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، میں ایک بات بڑے ہی صفائی کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ مفکر اسلام نے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ مقولہ ہے، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال۔ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، پہلے اس کو بھی دیکھو۔ مگر میں اس موقع پر شوکت الاسلام والمسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شوکت و دبدبہ سے اس وقت کے سپر پاور بھی کانپتے تھے، مگر ایسی شخصیت بھی فرماتی ہے، احب الناس الی قلبی من اہدى عیوبی۔ سب سے زیادہ محبوب شخص میرے دل میں وہ ہے جو میرے عیوب کی نشاندہی کر دے۔ آج حال یہ ہے، اسٹیج ہو یا اور کوئی جگہ ہو، بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں، ہم اشارے سے بھی اصلاح کرنے کے لیے ڈرتے ہیں۔ اللہ عز و جل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر ہم سب کو اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے احباب، ایک سرسری طور پر میں اس خاکے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، گو کہ یہ فن فلکیات ایک تفصیل طلب چیز ہے۔ دیکھو، یہ آسمان کا کرہ ہو یا زمین کا کرہ ہو، یا آپ خود ایک کرہ بنائیں، اس فن کی اصطلاح میں، اس فن کے مسلمات میں یہ ہے کہ ہر کرہ میں 360 ڈگریاں ہوتی ہیں۔ تو ایسی آسمان کا معاملہ، سورج سن یہ چوتھے آسمان پر ہے، چاند پہلے آسمان پر ہے، یہ روایات سے باقاعدہ اس کا ثبوت ہے۔ اور ہمارا رب ارشاد فرماتا کل فی فلک یسبحون، یہ سب تیر رہے ہیں آسمان، ہر ایک کی منازل مقرر ہے۔ اب یہاں چونکہ ہم قطب شمالی کی طرف آباد ہیں، زمین کا جو کرہ ہے اس میں ہم نارتھ کی سائیڈ میں ہیں، اور آپ آگے جائیے ناروے وغیرہ کی طرف تو اور زیادہ قطب سے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر خاص طور سے جو 4 مہینے ہیں، 3.5 مہینے 4 مہینے، اس میں یہ سورج جو آسمان پر چلتا، آسمان کا وہ حصہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، تو وہ لمبا حصہ اس کو ملتا ہے۔ اس لیے ہورائزن سے نیچے جانے کے لیے، افق سے نیچے جانے کے لیے کافی ٹائم آتا ہے، تب وہ وہاں پہنچتا ہے۔ تو اب یہ طے کرتے ہوئے جب افق، یعنی ہم ایک میدان میں چلے جائیں
تو ہم دیکھیں ہر طرف کوئی حاجب نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، تو لگتا ہے آسمان زمین سے ٹچ ہے. تو وہی جو ٹچ ہے نظر آ رہا وہی ہے افق، ہورائزن انگلش میں کہتے ہیں. تو وہاں سے جب سورج نیچے جاتا ہے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں سن سیٹ ہو گیا، سورج غروب ہو گیا. فقہا نے، قدیم فقہا نے اپنی کتابوں میں جزیہ لکھا ہے. اسکندریہ کا منارہ بڑی بلندی پر ہے، لوگ نیچے افطار کرتے اور منارے کے اوپر ایک شخص دھوپ میں رہتا. وہ کبھی یہ نہیں کرتا لاؤ میں بھی افطار کر لوں اس لیے کہ نیچے افطار ہو رہے. میرے پاس تو استفتاء آتا ہے صاحب، اس صاحب ہماری فلائٹ فلاں ٹائم ہے اور ایسے ہم اتنے دیر تک ہم یو کے اس سے گزریں گے، تو یو کے میں تو ٹائم یہ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں. میں نے کہا بھائی وہ فلائٹ میں جو ٹائم ہو اس سے کرو، جہاں رہو وہاں سے دیکھو، اور وہاں پہ کوئی دقت بھی نہیں معلوم کرنا چاہو. مگر وہی جو فرمایا مفتی صاحب نے کہ سہولت. مگر اے میرے سامعین و حاضرین، ہم مسلمانوں کے لیے سہولت وہی سہولت ہے جو مصطفیٰ کریم نے حدود اس کی بنا دی. اس سے ہٹ کر کے اگر ہم سہولت ڈھونڈیں گے تو وہ سہولت نہیں ہے، بلکہ وہ سہولت کے اندر بہت بڑی آفت اور مصیبت ہے. میرے احباب، اب جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب وہ سورج جب نیچے جاتا ہے تو تھوڑی دیر سورج کے نیچے جانے کے بعد تھوڑی دیر دھندلا پن رہتا ہے، جس کو سول لائٹ کہتے ہیں. اس کے کچھ دیر کے بعد پھر ریڈ کلر ہورائزن پر آتا ہے، جسے شریعت کی زبان میں شفق احمر کہتے ہیں، ریڈ کلر جس کو نوٹیکل ٹوائلائٹ کہتے ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد وہ جب ڈوبتی ہے تو اس کے بعد وائٹ کلر آتا ہے، جسے شریعت شفق ابیض کہتی ہے، اور انگلش میں اسے اسٹرامکل ٹوائلائٹ کہتے ہیں، وائٹ کلر. پھر کچھ دیر کے بعد وہ بھی ڈوب جاتی ہے تو بالکل مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے. ایسی ہی مشرق کی طرف بھی معاملہ ہوتا ہے. فرق اتنا ہے کہ ترتیب الٹی رہتی ہے، چونکہ یہاں سورج جا رہا ہے اور وہاں آ رہا ہے، تو وہاں پہلے سفیدی آئے گی، اس کے بعد ریڈ کلر آئے گا، وائٹ کے بعد ریڈ کلر آئے گا، اس کے بعد پھر تھوڑا دھندلا پن آئے گا، پھر اور اجالا ہوگا، پھر سورج. اب فلکیات کے ماہرین، علم ہیئت کے ائمہ، ان حضرات نے جو ڈگریاں ہیں 360 ڈگری، وہ حساب لگایا سورج کی رفتار سے اور اس سے اسے سب. اور یہ ایسا فن ہے کہ جو اس فن کا ماہر ہوتا ہے اس کو باہر نکلنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر کے بھی یہ سارے معاملات آپ کو دکھا دے گا. تو ان حضرات نے یہ فیصلہ فرمایا اور مشاہدات کے بعد، تجربات کے بعد، تجارب کے بعد یہ فیصلہ فرمایا کہ جب سورج ہورائزن سے، افق سے 6 ڈگری نیچے جاتا ہے، اس وقت سول لائٹ، علاقائی دھندلا پن وہ ختم ہو کے ریڈ کلر شروع ہو جاتا ہے، شفق احمر کی ابتدا ہوتی ہے. اس کے بعد پھر جب سورج اور نیچے 12 ڈگری تک گیا تو اب ہورائزن سے وہ ریڈ کلر ختم ہو کے اب وائٹ کلر آتا ہے. اور پھر جب 18 ڈگری نیچے جاتا ہے سورج تو پھر وہ وائٹ کلر ختم ہو کر اندھیرا مکمل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے مشرق میں جب سورج 18 ڈگری نیچے پہنچا تو افق پر وہ سفیدی، وہ وائٹ کلر، اسٹرامکل ٹوائلائٹ وہ نمودار ہوتی ہے. اور ایسے اور اوپر جب معاملہ آیا 12 تک تو پھر ریڈ کلر کا معاملہ، تو پھر ایسے ہی ترتیب سے. اس سلسلے میں میں اپنے مطالعے کے روشنی میں ایک لمبی لسٹ ہے ایسے محققین کی
میں صرف چند نام پیش کر دوں اور ان کی دو چند عبارت بھی میں پڑھ دوں گا. یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے امام حمام محقق و مدقق سبحان اللہ ان کی کتابوں کو تو اہل علم پڑھیں, اس کے بعد اس علم کی گہرائی پائیں گے کیا؟ بس ڈوبتے چلے جائیں گے. میری چند سالوں پہلے پروفیسر مسعود احمد مرحوم سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے دعوت دیا. انہوں نے کہا حضرت میں 30 سال سے امام احمد رضا کے علم کا مطالعہ کر رہا ہوں مگر کنارہ نہیں مل رہا. اللہ اکبر جی سبحان اللہ. آج تو ہماری زبان چھوٹی سی ہے, نکال دیتے ہیں. کتابیں تو پڑھو, تحقیق تو دیکھو. یہ کہنے پر بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بس یہ وہبی علم ہے, اللہ اکبر. بس اس کے آگے اور کچھ کہنے کی. تو یہ میرے اعلی حضرت کا صرف فیصلہ کردہ مسئلہ نہیں ہے, بلکہ اعلی حضرت کی پیدائش سے بھی 1000 سے زیادہ سال پہلے کی بات ہے. فیصلہ کر گئے ہیں لوگ اس فن کے ماہرین. امام بطانی یہ 317 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں, اللہ اکبر. اور انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے جو ابھی میں نے بتایا. سبحان اللہ. اسی طریقے سے 4 صدی ہجری کے ابو الحسن الصوفی 376 ہجری میں ان کا وصال ہوتا ہے. انہوں نے بھی اسی موقف کو واضح کیا ہے. اور بہت مشہور انگریزوں کی زبان پر بھی یہ نام البیرونی, یہ جو 5ویں صدی ہجری کے ہیں, انہوں نے بھی یہی فیصلہ سنایا ہے, جسے الفلکی الکبیر کہا جاتا ہے. کوئی محدث کبیر ہوتا ہے, کوئی فقیہ کبیر ہوتا ہے, اسے الفلکی الکبیر کہا جاتا ہے. نصیر الدین توسی جو 7ویں صدی ہجری کا ہے, 672 ہجری میں اس کا انتقال ہوتا, اس نے بھی یہی فیصلہ کیا. اور قاضی زادہ جو 9ویں صدی ہجری کے, ایک سلسلہ ہے. اب اس کے بعد آؤ اس ماضی قریب میں امام عشق و محبت امام احمد رضا قدس سرہ نے بھی اسی کو واضح کیا ہے, اور اردو میں بھی واضح کیا اور عربی میں بھی واضح کیا. سبحان اللہ. عربوں کے لیے بھی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. اور ایسے لوگ اگر بیان کرتے ہیں کہ امام احمد رضا نے یہ کہا وہ کہا, میں ابھی وہ عبارت پیش کر دوں گا, اردو والی بھی اور عربی والی بھی. اور اب تو تراجم بھی اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے انگلش میں ہو رہے ہیں, تو ہمارے جوانوں کو بھی ملے گا انشاءاللہ. اور اے میرے بھائیوں, ملک العلماء بہاری علامہ ظفر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کون بر صغیر کا عالم واقف نہیں ہے. انہوں نے بھی اپنی کتاب میں بڑی وضاحت کے ساتھ اسی موقف کو لکھا ہے. اور ابھی آپ نے سنا بحر العلوم مفتی افضل حسین صاحب فیصل آباد پاکستان رحمہ اللہ نے بھی یہی بات واضح کی ہے. اور اس موجودہ دور میں میری معلومات کے مطابق ہمارے بر صغیر میں, پاک و ہند, بنگلہ دیش میں اس فن کا امام, میں نے 3 ملکوں میں اہل علم کے ساتھ نشستیں کی ہیں, 3 ملک میں. اس فن کا امام خواجہ علم و فن خواجہ مظفر حسین کی بھی تحقیق یہی ہے. اور ان کی عبارتیں تو کئی جگہ ہیں, کتابوں میں بھی ہیں, مگر ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر میرے پاس ہے. یہ تحریر ان کے ہاتھ کی ہے, اور اگر کیمرہ والے اس کو اگر ہائی لائٹ کر دیں تو بہتر ہے. یہ خواجہ علم و فن کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے. ماشاءاللہ. اور کیا لکھتے ہیں؟ جانب مشرق جب آفتاب افق سے 18 ڈگری نیچے رہتا ہے تو وقت فجر کی ابتدا ہو جاتی ہے, اور جب جانب مغرب افق سے 18 ڈگری نیچے پہنچ جاتا ہے تو وقت عشاء کی ابتدا ہو جاتی ہے.
یہ حکم کرے ارض کے جملہ مقامات کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا مشاہدہ یا انڈیا کا مشاہدہ ہی اور کرنا چاہیے۔ حضرت اجازت ہو تو یہ ایک بار پھر دکھا دیں تاکہ وہ اس کو مکمل طور پر پھر میں پڑھ دوں پوری عبارت پھر دکھا دیتا ٹھیک ہے ہوں۔ قبلہ، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں اس میں کوئی استثناء نہیں، اس سے کم و بیش کی روایت ہماری طرف منسوب کرنا صحیح نہیں بلکہ غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عبارت ہے، اور میرے فتوے پر ان کی تصدیق اور تصویب بھی ہے، ماشاءاللہ۔ اور میں نے اس سلسلے میں ہے تو مختصر مگر ان علماء ربانیین کی دعاؤں کے صدقے میں مختصر اور جامع ہے، جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس پر بھی ان کی تصویب اور تصدیق ہے، سبحان اور جب یہ فتویٰ میرا ان کے پاس پہنچا تو فون پر اس قدر مجھے دعائیں دینے لگے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا مفتی صاحب آپ نے تو میرے سر سے بوجھ اٹھا دیا۔ اللہ میں نے کہا حضرت میں تو خادم۔ فرمایا میرے پاس تو دنیا کے مختلف ملکوں سے فون آتا ہے کہ بھئی یہاں پر یہ پرابلم ہے، یہاں یہ پرابلم ہے، اب تو میں اس کی کاپی بھیج دیا کروں گا۔ اس کی کاپی خود انہوں نے رکھ لیا سبحان اور تصدیق کر کے پھر میرے پاس بھیجا۔ سبحان یہ میں اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بحمدہ تبارک و تعالی وہ فتویٰ انگلش میں بھی مختلف علماء نے انگلش میں کر کے اس کو، مجھے تو بعد میں خبر ہوئی، کر کے بانٹا، اور الحمدللہ مجموعہ فتاوی کنز الایمان میں بھی وہ موجود ہے، انگلش میں اور اردو میں دونوں میں فتاوے چھپ چکے ہیں، ہمارے لوگ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، خاص طور سے ینگسٹر لوگ۔ میرے احباب، اتنی ہی بات صرف نہیں ہے، یہ تو میں نے ابھی اس فن کے ماہرین کی بات کہی، بات کی۔ سائنسداں حضرات بھی یہی گن گا رہے ہیں، ان کا بھی نقطۂ نظر اس سے ہٹا ہوا ذرہ برابر نہیں ہے، ہاف ڈگری بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ شریعت نے آسانی دیا، نماز میں 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت قصر، روزے میں نہیں ہاف ہے۔ میں نے کہا ہاف کا 2 مفہوم ہے، ایک تو 30 کے بجائے 15 رکھو، تو اس میں تو کچھ کنسیشن خواتین کو مل گیا ہے، جی جی یہ اور بات رہی کہ بعد میں انہیں قضا کرنا ہے، جی جی۔ لیکن مفتی صاحب نے شاید اشارہ ادھر کیا کہ یہ کنسیشن نہیں ہے کہ اتنے گھنٹہ کہہ رہی ہے شریعت آپ اتنے گھنٹہ کر لو، نہیں۔ ہاں اس میں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اگر 20 گھنٹے کا روزہ ہے تو کہا کوئی بات نہیں، سہولت کے لیے ہم اس کو ذرا 15 گھنٹہ کر لیں، ایسی تخفیف کچھ نہیں ہے۔ سائنسداں حضرات بھی ہی کہتے ہیں، اور دنیا کی مانی ہوئی رصدگاہ آبزرویٹری والے یہ گرین وچ، لندن میں کچھ احباب نے ایک ہوٹل میں کانفرنس کا اہتمام کیا، مجھے بھی دعوت دیا، میں نے معذرت کی مگر اصرار کیا، کچھ لوگ لینے آئے، میں حاضر ہوا۔ وہاں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر بیل، یہ ان کی تحریر میرے پاس موجود ہے، اور اس کی ویب سائٹ سے کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ کچھ چیزیں وہ کئی بکس کے نیچے چھپا کے رکھتے ہیں، علم چھپانے کی چیز نہیں ہے، کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں ڈیٹیل بالکل کلیئر کر دیا ہے اسی کو کہ اسٹرانومیکل ٹوائلائٹ ویسٹ میں بھی اس وقت ڈوبتی ہے جب 18 ڈگری نیچے سورج جاتا ہے، اور ایسٹ میں اس وقت نمودار ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے جب 18 ڈگری پر سورج پہنچتا ہے۔ اور یہ صرف گرین وچ کی بات نہیں کرتا ہوں، بلکہ امریکہ کی آبزرویٹری کے بھی ریکارڈ میرے پاس موجود ہیں، بلکہ عرب ممالک کے بھی رصدگاہوں کے ریکارڈ میرے پاس موجود ہیں۔ احباب گرامی، یہ میں نے 2 پہلو پیش کیے۔ ڈاکٹر کمال الدین، ریاض یونیورسٹی۔ جی حضرت، اس طرف میں آتا ہوں، چونکہ یہ تو ہے کہ اپنے بیگانے بھی یہی گن گاتے ہیں۔ جو اس فن سے کچھ مس رکھتا ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے، کہتا موقف یہی ہے۔ حضرت نے جو ذکر کیا، ریاض یونیورسٹی کا وہ پروفیسر بہت اہم ہے اس فن کا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مکتب فکر کے
جو اس فن میں شغف رکھنے والے وہ یہی کہتے ہیں۔ اور ایک تیسرا رخ بھی قابل غور ہے اور لمحے فکریہ بھی ہمیں دیتا ہے۔ تمام بلاد اسلامیہ میں اسی پر عمل بھی ہے، حتیٰ کہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا میں بھی اسی پر عمل ہے، وہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اے میرے احباب، اس پر بھی ہمارے پاس پروف موجود ہے۔ اب میں آپ کو ایک عربی عبارت یا دو چار بھی پڑھ سکتا ہوں مگر ایک ہی پڑھ دوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ کسی ایک کی عبارت لے لیجئے، میں نے چند نام پیش کیے، یہ لیجئے توسی کی عبارت صاحب، نصیر الدین توسی، جو 7ویں صدی ہجری کا ہے۔ وہ کہتا ہے اول الفجر وآخر الشفق یکون وقت انحطاط الشمس عن الافق 18 درجہ من دائرۃ ارتفاعها۔ مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ وہی ہے جو کر چکا ہوں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اب جو پہلو انتہائی حساس اور قابل غور ہے، میں ابھی صرف طلوع فجر اور اینڈ سحری پر گفتگو کر رہا ہوں، نماز عشاء پر بھی گفتگو کروں گا اگر موقع ہاتھ آیا انشاءاللہ الرحمن، چونکہ یہ سحری والا معاملہ بنسبت اس کے زیادہ حساس اور زیادہ باعث مضحکہ خیز ہے۔ اے میرے احباب، جب 18 ڈگری پر سورج گیا تو سفیدی ختم ہوئی، 18 ڈگری پر سورج ادھر ایسٹ کی طرف پہنچا، مشرق کی طرف پہنچا تو وہ روشنی ظاہر ہوئی، یعنی فجر صادق طلوع ہوئی۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں برطانیہ میں ان دنوں میں 18 ڈگری نیچے سورج جاتا ہی نہیں ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ڈاکٹر بیل سے وہاں پر کچھ احباب نے پوچھا کہ ان دنوں میں وہ سفیدی تو موجود رہتی ہے رات بھر جاتے، انہوں نے کہا بھائی جب 18 ڈگری نیچے جاتا ہی نہیں سن تو کہاں سے وہ بھاگے گی، وہ تو سن کے تابع ہے، جاتی نہیں وہ۔ تو اب یہ پرابلم ہے کہ جب 18 ڈگری نیچے سورج گیا نہیں تو حنفی لوگ عشاء کب اسٹارٹ کریں، اس پر گفتگو بھی کروں گا، لیکن ادھر فجر کب اسٹارٹ کریں؟ وہ بھی ایک نماز ہے، اور ایسی نماز ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سو گیا، پوری رات اس کی نماز ہی میں ہے۔ سبحان۔ اور فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ سحری اینڈ کرنے کا بھی معاملہ۔ تو اب جب فجر متعین ہو جائے گی تب نہ ہم سحری اینڈ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ سحری کب اینڈ کرو، کلو وشربو، کھاؤ پیو، اجازت ہے۔ یہ کلو وشربو عمومی موقع پر یہ اباحت کے لیے ہے، ہاں کلو وشربو، کھاؤ پیو، لیکن ہم تو کبھی کبھی اس کو بلا ضرورت بھی وجوب پر لے جاتے ہیں۔ مگر اے میرے سامعین و ناظرین، امہ چینل کو آپ سب لوگ خراج عقیدت پیش کرو کہ آپ کے سامنے ان علماء ربانیین کے حکم پر یہ دین کی باتیں آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں، جس کو آپ مہینوں مطالعہ کرو گے تو انشاءاللہ الرحمن کچھ پاؤ گے۔ سبحان۔ میرے احباب، اب جب 18 ڈگری نیچے سورج گیا نہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ سفیدی نمودار ہونے کا معاملہ تو 18 ڈگری پر ہے۔ تو پھر کہا بھئی 18 ڈگری پر تو اس کا آغاز ہوتا ہے، اسٹارٹ ہوئی فجر۔ 18 ڈگری نہیں گیا، 17 ہی رہا، 16 ہی رہا، تو ڈوبی تھوڑی وہ سفیدی، وہ تو موجود ہے۔ تو کہا جب موجود ہے تو پورا فجر ہی فجر ہے، اگر پورا فجر ہی فجر ہے تو کھاؤ گے کب؟
قربان جاؤ ہمارے ائمہ پر، کوئی بھی دقیقہ انہوں نے فروگداشت نہیں چھوڑا ہے، اللہ اکبر، کوئی بھی گوشہ تشنا نہیں چھوڑا ہے، اللہ، کوئی ادھورا نہیں چھوڑا ہے، واضح کر دیا ہے۔ جناب فرماتے ہیں کہ ایسا ہے کہ ان دنوں میں آپ فجر کب اسٹارٹ کرو گے، سحری کب اینڈ کرو گے؟ تو ہمارے بہت سے احباب نے فکر کیا کہ یہ پرابلم ہے، کیسے کریں؟ انہوں نے کاوشیں کی، کتابوں کا مطالعہ کیا، چھان بین کیا، دوڑ دھوپ کیا۔ ہم ان کی محنتوں کو سلام پیش کرتے۔ تو انہوں نے مختلف طریقے کے کچھ فارمولے نکالے۔ ہمارے جلیل القدر ائمہ نے، اور وہ بھی آج کے نہیں، شمس الہدیٰ کے یہاں آنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس کے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس کے پہلے کی بات ہے۔ سبحان اللہ، اس مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ اور وہ امام، میں کہنا جو چاہتا ہوں اس بات کو پہلے ذہن میں بٹھا لو، پھر میں انشاءاللہ الرحمن کچھ حوالے بھی پیش کروں گا، جس میں حاشیہ شرح چغمنی کی عبارت بھی پیش کروں گا، تحفہ شاہیہ کی بھی پیش کروں گا، انشاءاللہ توضیح الافلاق کی بھی پیش کروں گا، اور الدر المنثور بربع الدستور کی بھی عبارت پیش کروں گا، اور بھی کتابیں۔ فارمولہ کیا ہے؟ ایسے دنوں میں سفیدی غائب نہیں ہوتی، وائٹ کلر موجود ہے، یا اللہ ہم کریں کیا؟ تو ائمہ نے فرمایا کہ دیکھو، ہاف نائٹ کے بعد وہ سفیدی ویسٹ سے ایسٹ کی طرف منہ ہو جاتی ہے، اور فجر نام ہے سفیدی کا صرف نہیں، بلکہ جو افق شرقی پر نمودار ہو وہ ہے فجر، سبحان اللہ، افق غربی پر جو ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ الرحمن میں یہ مین جو پوائنٹ ہے، میں اس پر بس تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوتا ہوں، نماز ادا کر لوں جماعت کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن، اس کے بعد 5 منٹ ہیں حضور، آپ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ آپ نے جو نام لیے ہیں یہ فلکیات کے ماہرین کے ہیں، یہ بات کہی جائے گی۔ فقہا تو ایسے بہت سے فقہا بھی ہیں جو ماہرین فلکیات بھی ہیں، اور انہوں نے بھی وہی کہا ہے جو آپ فرما رہے ہیں، 18 ڈگری۔ مثال کے طور پہ امام قطب الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، جی، امام عبدالعلی برزنجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صاحب شرح النقائر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ شخصیات ایسی ہیں جو فقیہ بھی ہیں۔ امام حضرت رضا فاضل بریلوی الحمدللہ، ملک العلماء، یہ فقیہ بھی ہیں اور ماہر فلکیات بھی ہیں۔ اسی سے فلکیات کا قول نہیں ہے، فقہا کا بھی قول یہی ہے۔ اس بات کو ذہن نشیر کر لیا جائے، میں نے اضافہ کیا ہے تاکہ نہیں، ماشاءاللہ، مفکر اسلام کا اضافہ تو اضافہ ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں اس، ہمارے حاجی صاحب نے 5 منٹ کا ٹائم دیا ہے، تو میں اس میں جی بالکل وہ نقطہ پیش کر دوں، پھر حوالے نماز کے بعد پیش کروں۔ حضرت انشاءاللہ عزیز، وہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ جو بیان فرما رہے ہیں اس کو ایسا کریں کہ نماز مغرب تک آپ جاری رکھیں، ابھی چند منٹ اور ہیں نماز مغرب میں۔ تو میں صرف ادباً یہ گزارش کر رہا تھا کہ چونکہ قریب ہے، تاکہ آپ اپنی گفتگو جو ہے اسی کے تحت جو ہے آپ جو ہے سمیٹیں، تو یہ پھر انشاءاللہ بعد میں آپ کا ہی پروگرام ہے آپ کے لیے۔ تو ابھی تقریباً 3 منٹ مزید ابھی وقت ہے ہمارے پاس۔ شکریہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ان ائمہ نے یہ تصریح فرمائی کہ دیکھو، فجر کس کا نام ہے؟ بلا شبہ اسی سفیدی کا نام ہے، لیکن ہر جانب کے افق کی سفیدی وہ فجر نہیں ہے، وہ مشرق ایسٹ کے ہورائزن پر جو سفیدی ہوتی ہے اس کا نام فجر ہے، اور ہاف نائٹ سے پہلے وہ ویسٹ کی طرف رہتی ہے وہ سفیدی، اس کے بعد وہ ایسٹ کی طرف آتی ہے۔ تو ہاف نائٹ کیسے آپ سمجھیں گے، اس کے لیے 3 منٹ نہیں بلکہ کچھ اور منٹ چاہیے، تو میں مغرب بعد بتاؤں گا۔ لیکن ایک بات یہ سن لیجئے کہ سفیدی دونوں طرف آئی تو مشرق والی سفیدی پکار رہی ہے، ارے سحری بند کر، فجر میں طلوع ہو گئی، مگر مغرب والی سفیدی پکار رہی، کھا کھا، ابھی مغرب کا ٹائم ہے۔ دونوں پکار رہے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ یہ سوال ہمارے سامعین، حاضرین، ناظرین سب اپنے ذہن میں رکھیں، اور انشاءاللہ الرحمن ابھی اس سوال کا
जवाब भरपूर चंद मिनटों के बाद इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हजरात बगौर इसको समाअत फरमाएंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया, किसी किस्म का कोई तरद्दुद, कोई तकल्लुफ, कोई गोशा अधूरा हो, आप मुझसे राब्ता भी कायम कर सकते हैं। कंट्रोल रूम से आपको मेरे नंबर भी मिल जाएंगे। इंशाअल्लाहुर रहमान मेरी ये ख्वाहिश है, अपने रब की बारगाह में ये इल्तिजा है कि ए मेरे रब, हम अहले सुन्नत व जमात के इस मसले को किसी अच्छी लाइन पे तू लगा। आमीन आमीन। माशाअल्लाह मुशर्रफ किबला, बहुत ही खूबसूरत और सैर हासिल मुफ्ती साहब ने जो है वो बयान फरमाया। और अभी ये तो इख्तसारन उन्होंने जो है वो पेश किया है, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ नमाज मगरिब के बाद ये हमारा प्रोग्राम जो है वो जारी सारी रहेगा। और चूँकि इस प्रोग्राम का जो हमारा मकसद है वो यही है कि तमाम अहले सुन्नत वल जमात के लोग जो हैं वो मुत्फिक हों, इसलिए जो अहबाब, जितने भी अहबाब, जाहिर है कि ये जो सूरत हाल है इसी वजह से है कि इस वक्त लोग हैं जो इख्तलाफ करते हैं इस बात से, लोग हैं जो दूसरे तरीके या दूसरी डिग्रीज़ को जो है वो फॉलो करते हैं। अगर ना हो तो फिर तो ये मसला ही पैदा ना हो। लेकिन आज हम चाहते हैं कि जो भी अहबाब, जो भी आपके पास अगर कोई दलाइल हैं जो आप पेश करते हैं, तो वो लेकर आप जो है आज यहाँ टेलीफोन लाइन्स के ज़रिए, या जिस तरह किबला मुफ्ती साहब ने फरमाया है कि मुफ्ती साहब का नंबर जो है आप उमा चैनल से ले सकते हैं और उनसे डायरेक्ट भी जो है आप गुफ्तगू कर सकते हैं, ताकि आप अहबाब, क्योंकि जब हमारे उलमाए कराम मिलकर ही फैसला करेंगे तो तभी जाकर ये मसला हल होगा। तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मत मुसलमान को इस परेशानी से निजात जो है वो मिलेगी। तो नमाज के बाद इंशाअल्लाह जो है आपको फिर टेलीफोन लाइन्स के ज़रिए मौका दिया जाएगा और भरपूर अंदाज में आप जो है कोई सवाल करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई दलील है वो भी आप अगर इन उलमाए किराम के सामने रखना चाहें तो वो भी आप जो है वो रख सकते हैं। तो ये ना समझें कि ये चूँकि हमारे उलमाए कराम सब इस पर मुत्फिक हैं तो ये बस वन साइडेड आपको ऐसा किया जा रहा है, चूँकि जो हक है उनके पास वो आपको बयान कर रहे हैं। आपके पास अगर कोई दलील है तो हम आपको वेलकम करते हैं, आप भी आएँ और हमारे उलमाए कराम के साथ उसको शेयर करें, ताकि आपकी तसल्ली, आपकी तशफ़ी के लिए वो आपको जवाब दें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी हम एक वक्फ़ा लेंगे और वक्फ़ा के उस पार फिर आपसे मुलाकात होगी। थोड़ी देर के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।